زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنے سے تو کائنات کے یہ راز ملتے ہیں. جو 12,000 گڑ گڑا کر پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح. بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں. ایک اس میں ذات اللہ ہے اور اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم. پر میں اللہ کے نام رحمان کو اگر ہم نکال لیں، کائنات میں اللہ کے نام ماننے والے کو نہ قطرہ ملے گا، نہ دانا ملے گا، نہ کپڑا ملے گا، نہ سونا ملے گا. دنیا میں ذاتی اصول ہے. اپنا جان کا بیٹا ہے، ذاتی خون ہے، اگر نہیں مانتا نافرمان ہے، کہے میری طرف سے تو آگ ہے، میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میرے ورثے میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میری زندگی میں تیرا کوئی حصہ نہیں. اگر رحمان یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اگر رحمان اللہ کا نام نہ ہوتا تو سارے کے سارے اللہ کے نام ماننے والے بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر جاتے، یا نافرمان گناہگار پینے والے کچھ کرنے والے جو بھی ہے تڑپ کے مر جاتے. اللہ کا نام رحمان اپنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنوں کو بھی پہنا رہا ہے اور غیروں کو بھی پہنا رہا ہے، اپنوں کو بھی پلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھانا پانی پینا پلا رہا ہے. رحمان رحمان، یہ رحمان ایک نام ہے اللہ کا. وہ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ کے رحمان کی وضاحت ہے. یا ارحم الراحمین، آج سے 3 بار میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم، رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. سوچیں، آپ نے نفل پڑھے. مجھے آج بھی ٹیلی فونک کالنگ میں انہوں نے کہا جی کہ میرے 4 گھنٹے لگے ہیں نفل میں. مجھے کہنے لگے جی آج فیصلہ کر کے چھڑانا ہے، جتنے ہو جائیں. ساری رات ہم نے کرکٹ کھیلا، ساری رات، اور فیصلہ کر کے دیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا جی ساری رات میں اپنی ویب سائٹ پہ بیٹھا اور یہ فیصلہ کر کے دیا. زندگی کی کتنے کھیل، کتنی گیمیں، کتنے کاروبار اور کتنا نظام ہے جس میں سارا دن اور ساری رات لگ جاتی ہے اور انسان کر کے دکھاتا ہے. وہ نوافل جس پہ چند گھنٹے لگے اور رب فیصلہ کر کے دکھائے کہ میرے بندے تو کہتا ہے کائنات کا یہ ناممکن نظام ہے، کبھی نہ سوچ ہم ممکن کر کے دکھاتے ہیں. کیوں؟ ساری دنیا ناممکن ہوتا ہے لیکن یہ ناممکن کا حرف، ناممکن کا لفظ میرا اللہ میں کہتا ہے میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے. میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے. یہ ناممکن کا حرف میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے. میرے پاس تو کن اور فیکون ہے. کن، میں نے چاہا فیکون ہو گیا. کبھی زندگی میں ایسا وقت لے آئیں جب اپنے مزاج کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے تن من کو فارغ کریں اور فارغ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ آج تو اور میں ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. اے اللہ تو اور میں ہے. اور یہ نفل جو یہ 12 نفل ہیں اور جس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، طے کر لے کہ میں نے زندگی میں 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. 11 دفعہ عمل کون سا مشکل ہے؟ مجھے ایک بندے نے خود سمجھایا. اس نے کہا جی آپ ہمیں سمجھاتے ہیں دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں سے سمجھاتے ہیں. 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سکرین پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے. صرف من کو سمجھانے کی بات ہے، تن کو بہلانے کی بات ہے، طبیعت کو مرغوب اور مائل کرنے کی بات ہے کہ اے من تو مان جا، اے دل تو مان جا، اے طبیعت تو مان جا، مان جا. ورنہ کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے. میرے ہاں ایک سفر میں ایک بابا جی تھے، آرمی کے ریٹائر تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ جب بھی میرا نفس کوئی شرارت کرتا ہے، میرا دل، دماغ، سوچ، کوئی جذبے یا طبیعت شرارت کرتی ہے، میں اس پہ نفل کے جرمانے ڈالتا ہوں اور نفل کے جرمانے ڈال کے کہتا ہوں تجھے نفل پڑھواؤں گا، بسم اللہ پڑھواؤں گا. پھر بڑا گھبراتا ہے، کہتا ہے اچھا ایسا کر، اپنے آپ کو پھر کہتا ہے ایسا کر پیسے دے دے. انہوں نے کہا نہ، دمڑی نہیں جائے گی، چمڑی جائے گی. دمڑی، چمڑی، پیسے دے دے.
जिस अमल में मुशक्कत हो और जिस अमल में दिल और मिजाज और नफ्स का मुजाहिदा हो, वो अमल अल्लाह के यहां जाके ऐसे दरवाजे खटखटाता है और ऐसे दरवाजे खटखटाता है, रहमत इलाही इतनी मुतवज्जे होती है, इतनी मुतवज्जे होती है कि ऐसे है जैसे अल्लाह ने सब कुछ छोड़ के इस बंदे को ले लिया। अल्लाह इससे पाक है कि सब कुछ छोड़ दे। अल्लाह हर वक्त में हर बंदे को देख रहा। ये बिस्मिल्लाह के नवाफिल इतने ताकतवर हैं, इतने अजीम हैं। चंगेजी हमला आया, हलाकू खां, चंगेज खां, अबलाका खां, जोजी खां, ये चंगेजी हमला आया, हर चीज को तह खाक मिला दिया, हर चीज को खत्म कर दिया, खोपड़ियों के मीनार बना दिए। और प्यास लगती थी तो घोड़े की पीठ पे खंजर मार के उसका खून पी लेते थे, वही भूख प्यास मिटा देती थी। आज भी कौम है, बर्बर कौम है, जिससे बर्बरियत लफ्ज है, बर्बरियत कहते हैं खून, खून रेजी। आज भी कौम है बर्बर। मैं मिला हूं, वो तूफान आया था एक, उसने सब कुछ सफे हस्ती से मिटा दिया। शेख की खानकाह में कुछ लोग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। उसने कहा हजरत हर चीज को मिटाए, अब चंगेजी हमला इस तरफ आ रहा है, हलाकू खान का, चंगेज खान का तूफान। कहा हमारी तो कच्ची दीवारें हैं, टूटे दरवाजे हैं, न फौजें हैं न किले हैं, फिर हम क्या करेंगे? हजरत का एक तरबियत याफ्ता बैठा था, खादिम गुलाम। तो हजरत तो बिस्मिल्लाह के नफिल किस लिए हैं? एकदम उछल पड़े, तूने हमें याद दिला दी। बुलाया, उसका माथा चूमा, सीने से लगा, फरमाने लगे मेरे हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, तो हमारा ये हथियार है। दुश्मन आ रहा है, उसके लिए हथियार चाहिए, तो हमें हथियार से दुश्मन से निपटना है। सारी बादशाहों के हथियार खत्म हो गए, फौजें खत्म हो गई, हलाकू खां, चंगेज खान ने सफे हस्ती से मिटा दिया। उसका उसूल होता था, शहरों को लूटता था, शहरों के जानवर तक को भी खत्म कर देता था। इंसान तो इंसान, कुत्ते जानवर, वो कहता था कोई जी रूह ना रहे यहां, हर चीज को खत्म कर देता था। तो ये सारे के सारे, सारे के सारे बिस्मिल्लाह के नवाफिल में लग गए। मैं कहता हूं नवाफिल में ताकत तो है, पर नवाफिल से पहले वुजू की ताकत क्या है? इनका मैं कहता हूं ये नवाफिल हैं। हमारे रहमतुल्लाह साहब हैं क्वेटा में, बहुत ज़ईफ हो गए हैं, बहुत ज़ईफ हो गए। कहते हैं हम एक अंग्रेजों के मुल्क में गए, तो हमें पठान थे, हमें चाय के बगैर गुजारा नहीं है। केतली रख के लकड़ियां जला के हम चाय बना रहे थे, आग लगाई हुई। पेट्रोलिंग पुलिस आई, उई तुमने जंगल में आग लगाई हुई है, तो जंगल को आग लग जाएगी, तुम्हें पता नहीं यहां कानून है कि यहां आग नहीं जला सकते। फी बंदा इतना डॉलर तुम्हारे ऊपर जुर्माना है। कहने लगे जब हमने अपने पैसों से तकसीम किया, हमारी तो जान निकल गई, पैना लुटी गई। ये क्या? उन्होंने कहा जी बस आप नफिल पढ़े। सब ने वुजू करने के लिए, कुछ कर वुजू थे तो वो ऐसे खड़े हो गए, और जिनका वुजू नहीं था तो उन्होंने मिसवाक निकाला और निकाल के मिसवाक करने बैठ गए। पेट्रोलिंग पुलिस चक्कर काट रही थी, फिर आई, खामोशी से उन्हें थोड़ी देर में देखती रही, और उनका बड़ा करने लगा तुम्हारा फाइन जुर्माना माफ है, आइंदा ना करना। तो पूछा क्यों माफ किया? कह रहे हमने सोचा इतने गरीब हो, तुम्हारे पास दांत साफ करने के ब्रश तो नहीं, लकड़ी से दांत साफ कर रहे हो, इतने डॉलर कैसे भरोगे? सुन्नत की ताकत है। सुन्नत ने उनके दिल में एक अजमत और हैबत डाली। सुन्नत सिर्फ मिसवाक की सुन्नत है। जिसकी जेब में इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक होगा। अब मैं रुख बदल रहा हूं, नवाफिल से बात चली थी, चंगेज का, हलाकों का, मुझे पकड़ के रखना, चाहे लाई गली और टोर चली, मुझे पकड़ के रखना। मैं सफर कर रहा था, मेरा छोटा सा 4-5 साल का बच्चा कहने लगा मैं भी साथ जाता हूं। मैंने सहरा में आगे बॉर्डर पे जाना था, वहां मेरी महफिलें लगती हैं, बस वो निकल गया उसके मुंह से, कोई हालत नहीं थी, नाहुलिया है। अल्लाह के दोस्त बाज़ औक़ात हंसी में, बाज़ औक़ात मजाक में, बाज़ औक़ात दुनियादारी में, बाज़ औक़ात किसी हिजाबात और पर्दों में अपनी विलायत को छुपाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं थी, सच कह रहा हूं मैं कौन सा अपना नाम दे रहा हूं? या तारे को पढ़ो। मैं फना
اس کی ذات کو بقا. کئی آئے تارک ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. اس کو فنا نہیں ہے. اور یہ جو لافانی عمل کر کے جائے گا, لافانی. ایک بندہ سارا دن یا کہارو پڑھتا ہے, اسے پتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے اور کتنا عظیم سے عظیم تر ہو رہا ہے. تو اللہ کے نام کی طاقتوں میں اس کو کتنے پر لگ گئے ہیں, راحتوں کے, رزق کے, بخت کے, برکت کے, عطا کے, صحت کے, سکون کے, چین کے. طالب صاحب مجھے ملے, میرے بارے میں ان کے دل میں بہت سی مغالطے تھے. میں نے انہیں ایک لفظ کہا, میں نے کہا ایک پتہ ہے آپ کو, اللہ پاک کبھی فساق اور فجار سے, ایسے لوگوں سے دنیا میں جو بظاہر اچھے نہیں ہیں, ان سے بھی خیر کا کام لے لیتا ہے. کرے ہاں بالکل. میں نے کہا تاریخ بھری ہوئی ہے. اللہ ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ منافق ہیں, اندر سے اور ہیں, باہر سے اور ہیں, دھوکے باز ہیں, دنیا دار ہیں, کچھ ہیں, ان کے ساتھ بہت سی علتیں, ذلتیں, قلتیں جڑی ہوئی, کیا پتہ اللہ ان سے بھی کام لے لیتا ہے. ایسے ہی سمجھ لے. میں نے اس سے کہا, میں کہ دیکھ, میں 2 نمبر ہوں پر میرا پیغام 2 نمبر نہیں ہے. میرا پیغام 1 نمبر ہے. اور ایک وقت آئے گا یہ 1 نمبر خیر کا پیغام مجھے بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب کرا جائے گا, مجھے بھی اخلاص دے جائے گا. مال کے چندے ہوتے ہیں تو اعمال کے بھی چندے ہوتے ہیں, مال کے کمیشن ہوتے ہیں تو اعمال کے کمیشن نہیں ہوتے. ہاتھ ملاتے ہی انگلی ایسے پھیرتا ہے اور کمیشن طے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کمیشن آپ کے کام آئے. اس کی وجہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرے ساتھ بڑوں کی نسبتیں ہیں. نااہل ترین بیٹا ہوتا تو باپ کا ہے. چلو سمجھ نہیں آتی, اسی نااہل ترین بندے کو کسی پارٹی کا ٹکٹ مل جائے کامیاب ہو جاتا ہے. مجھے بڑی بڑی نسبتوں کی ٹکٹیں ملی ہوئی ہیں, خود تو وہی جو آپ کو پتا ہے, وہ ان کی نسبتیں. ہاں, نسبتوں کے ساتھ تو اصحاب کہف کا کتا بھی کتا بن گیا, نسبتوں کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ دیتا ہوں, وہ سارا دن آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے بہت مسئلے حل, خوشیاں, خوشحالیاں, کامیابیاں, قدم قدم پہ آپ کو راحتیں اور سکون اور خیر آپ کو بہت زیادہ چومے گی. 40 بار صبح شام سورۃ فاتحہ پڑھے اور سارا دن کھلا پڑھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں گزشتہ 20-30 سال سے یہ بتا رہا ہوں اور اس کے بہت نتائج برکات میں نے دیکھی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو, جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے؟ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں, دکھ ہوں, غم ہوں, قرضے ہوں, مصیبتیں ہوں, ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں, اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی ایسی پریشانی ہو, اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے, صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, درویش تھے, اللہ سے مانگتے تھے, اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا, اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے, کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں, کھانا پینا کچھ نہیں, تنخواہیں نہیں ملی, سب چیز ختم ہو چکی ہے, تو اب ہمیں اجازت دے دیں, آپ کے پاس تو ہے نہیں. اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو, جتنے اور دن صبر کر لیا, چند دن مجھے دے دو. تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی, اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ, دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے, اتنا درد, اتنا غم, اتنا درد, اتنا غم جو پکارتے تھے, کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے. اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے, پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے, اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے, مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا, ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے, مانگتے تھے, اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے, اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے.
اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، صرف 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے۔ کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا،
رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے۔ وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے، پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو، سچا یقین کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا،
اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو، اتنا یقین ہو. کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، ٹھیک، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا. وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا. پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا، بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے. اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے. تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ اور میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی. 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورت فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں. کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے. ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے. کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں. فرمایا سب نے بتایا کہ سورت فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورت فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورت فاتحہ کا دل ہو. سورت یاسین قرآن کا دل، لیکن سورت یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم. ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نکتے رکھے ہیں. تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی ایاک نعبد
اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، بس رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں۔ یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روپ کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں، یہ سورت کوثر کا سال ہے۔ ہاں، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں، پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتا ہے کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کوئی بتائیں، بولیں۔ اونچا بولیں۔ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں۔ پیسے کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ جی اور جی بولو جی۔ حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا، اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں، اور کسی کا مشاہدہ۔ جی جی،
کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے. اور دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے. اور پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرت بھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ. دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے. دنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم، ملتا ہے، پانے والے پاتے ہیں. اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے جی.